بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مزاح کرنا جائز ہے؟ کیا کوئی آدمی مزاح کر سکتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مذاق کرتا ہوں آپ سے، آپ لوگوں سے، لیکن مذاق میں بھی میں حق بات کہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دل خوش کرنے کے لیے اگر کسی سے مذاق کیا جائے تو وہ بھی سچ اور صحیح ہونا چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کئی طرح سے مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اونٹنی کا بچہ دے دیجئے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچے پر سوار کروں گا۔ تو اس پر اس صحابی نے کہا کہ میں اونٹنی کے بچے کیا کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اونٹنی کا بچہ اونٹ نہیں ہوتا؟ یعنی اونٹ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ جل شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ بہت پریشان ہوئی اور روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کے پیچھے بھیجا اور اس سے کہا کہ آپ اس بوڑھی عورت کو فرما دیجئے کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں تمام لوگ جوان کر دیے جائیں گے، کوئی بھی بوڑھا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ تو کیا یہ کئی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق کیا کرتے تھے، لیکن یہ مذاق ایسا تھا کہ جو بالکل سچا مذاق تھا، اور اس میں یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جائے، جس سے مذاق کیا جائے، وہ اسے ناگوار نہ ہو، اس مذاق کی وجہ سے وہ آدمی خفا نہ ہو جائے۔ لہٰذا جب کسی کا دل خوش کرنے کے لیے مذاق کرنے میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ بات بالکل سچی ہو اور جس سے مذاق کیا جائے اس کو ناگوار نہ ہو، تو پھر کسی کا مذاق اڑانا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نہ تو بات سچی ہوتی ہے اور جس شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس سے اس مذاق کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا مذاق جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کسی آدمی کے سامنے یا اس کے پیچھے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ اس مذاق کی وجہ سے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اس آدمی کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ سب ایسا مذاق اڑانا گناہ ہے، اور خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔
کہ اے ایمان والو، نہ تو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورت پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا یہ برا ہے، اور جو شخص جو ایسے کاموں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ لہذا کسی کو برے القابات سے پکارنا، کسی کو تانا دینا، اور کسی شخص پر یا کسی عورت پر ہنسنا، یہ تمام گناہ کے کام ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ نے بھی منع فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر کسی سے مذاق کرنا ہو تو اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔